جاپانی لوگوں کی عادتیں۔ جاپانی لوگ جھوٹ نہیں بولتے، لہذا دوسروں کی ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں، مگر ہم پاکستانی بڑی مشکل سے انہیں یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں تم لوگ ہماری بات کو ڈبل چیک ضرور کر لیا کرو۔ لہذا یہ بھی ہماری ہر بات کو ڈبل چیک کرتے ہیں۔ جاپان میں ریٹس پورے ملک میں یکساں ہیں۔ آپ ایئرپورٹ سے کوئی چیز خریدیں یا گلی محلے کی دکان سے لیں، ریٹ اور کوالٹی ایک ہوگی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آپ اگر دکان سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہوں گے تو سیلز مین یا مالک آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو سمجھائے گا آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ خریدیں، یہ فضول خرچی ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ اگلے ہفتے سیل لگ رہی ہے یا قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ آپ آج ضرورت کے مطابق چیزیں خریدیں، باقی اشیاء اگلے ہفتے لے لیجئے گا۔ مجھے جوتوں کا جاپانی برانڈ ایکس انتہائی پسند ہے۔ میں جوتا خریدنے گیا تو سیلز گرل نے مجھے قائل کرنا شروع کر دیا، آپ کے جوتے ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ نیا نہ خریدیں۔ اس نے نئے کی بجائے جوتے کے اندرونی استر تبدیل کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے۔ یہ حرکت میرے لیے حیران کن تھی۔ ریسٹورنٹ میں بھی آرڈر ٹیکر گاہکوں کو بتاتے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ آرڈر دے رہے ہیں، آپ کا کھانا ضائع ہو جائے گا۔ یہ لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، واک زیادہ کرتے ہیں، سادگی اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، لہذا ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ جاپان کی 60% آبادی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے بھی جاپان میں ہیں اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہیں۔ جاپانی کام کرنے کے عادی ہیں، لہذا مرنے تک کام کرتے ہیں۔ جس کمپنی میں ملازم ہو جائیں اس میں ریٹائرمنٹ تک رہتے ہیں، نوکری تبدیل نہیں کرتے۔ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آدھی تنخواہ پر دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کام بھی ختم ہو جائے تو یہ تیسری نوکری شروع کر دیتے ہیں۔ بزنس کی جگہ ملازمت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ملک میں 10% لوگ بزنس مین اور 90% ملازم ہیں۔ آپ اگر جاپانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کام سے چھٹی دے دیں، یہ رو رو کر مر جائیں گے۔ 2 سال پہلے جاپان میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھیں۔ لوگوں نے یہ خبر سن کر دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا ہم 9 دن کام کیا کریں گے؟ یہ لوگ دفتر سے آنے کے بعد گھاس کاٹنا یا دوسروں کے میز صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن فارغ نہیں بیٹھتے، حکومت کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ حکومت نے اگر حکم دے دیا آپ 10 لیٹر سے زیادہ پٹرول نہ خریدیں تو یہ 3 گھنٹے لائن میں لگ کر صرف 10 لیٹر پٹرول لیں گے۔ مرد اپنی پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور بیوی گھر اور خاوند دونوں کے اخراجات چلاتی ہے۔ موبائل فون سائلنٹ پر رکھتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں میں کسی جگہ موبائل فون کی گھنٹی سنائی نہیں دی، تاہم جاپانیوں کے ہر موبائل فون کے کیمرے کے شٹر کی آواز آتی ہے تاکہ کوئی شخص کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر نہ کھینچ سکے۔ دفتروں میں موبائل فون استعمال نہیں کرتے، آہستہ بولتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ میں 8 دن اونچی آواز کو ترستا رہا۔ ہاتھ نہیں ملاتے، جھک کر ملتے ہیں اور بس۔ جاوید چودھری کہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے، دفتر سے نکل کر پب جاتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، ٹکے کھاتے ہیں اور کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگاتے ہیں۔ گھر واپس جاتے ہیں اور دوبارہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ گھر چھوٹے ہیں، لہذا ازواجی تعلقات کے لیے پورے جاپان میں لو ہوٹل بنے ہیں۔ میاں بیوی چند گھنٹوں کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور نہا دھو کر واپس آ جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ فری نہیں ہوتے، مذہبی اور سیاسی گفتگو بالکل نہیں کرتے۔ سیاح پاسپورٹ دکھا کر کسی بھی دکان سے ڈیوٹی فری اشیاء خرید سکتے ہیں، اور جبکہ باقی ملکوں میں یہ سہولت صرف ایئرپورٹس پر دستیاب ہے۔ احتساب بہت زیادہ ہے۔ اکتوبر 2016 میں ٹوکیو میں 10 منٹ بجلی گئی تھی۔ بجلی کا وزیر 20 منٹ ندامت سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ مردانہ معاشرہ ہے، مردوں کی تنخواہ آج بھی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تنخواہوں کا تعین بھی عمر اور ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ضرورت کم ہے تو اسے کم معاوضہ ملے گا، اور اگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، اور یہ فیصلہ کمپنی خود کرتی ہے۔ ملازم کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ شادی سے قبل دولہا اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے، اسے اپنے مہمانوں پر فی کس تقسیم کرتا ہے اور پھر کارڈز پر باقاعدہ پرنٹ کر کے بھجواتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر فی کس اتنے پیسے ساتھ لے کر آئیے گا، اور مہمان ہوٹل پہنچ کر اپنا لفافہ کاؤنٹر پر جمع کرا کر ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ہوٹل آخر میں اپنی پیمنٹ کاٹ کر باقی رقم دولہے اور دلہن کو ادا کر دیتے ہیں، اور نیا جوڑا اس سے ہنی مون مناتا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں میں کیکس بیکس لیگل ہیں۔ ایک کمپنی ٹھیکہ حاصل کرتی ہے اور 10% اپنے پاس رکھ کر کام دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے۔ وہ کمپنی مزید 10% کاٹ کر تیسری کمپنی کو کام دے دیتی ہے، اور وہ اپنا 10% رکھ کر کام آگے کھسکا دیتی ہے، اور یوں آخر میں 50% رقم رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ جاپان کا کمال دیکھیں، کمیشن لینے والی تمام کمپنیاں کام شروع ہونے کے بعد ڈیلیوری کمپنی پر نظر رکھتی ہیں۔ یہ کمپنیاں پوری تسلی کرتی ہیں کام سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور پورا ہونا چاہیے۔ جب مکمل ہو جاتا ہے تو تمام کمپنیاں افطار کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ ٹرینیں انتہائی صاف ستھری، سبک رفتار اور ٹائم کی پابند ہیں۔ ٹرین لیٹ ہونے کا تصور بھی محال ہے۔ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان شیشے کی دیوار دروازے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص یا ہے بیگ پٹری پر نہ گر سکے۔ فرش پر ڈبوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں اور تمام ڈبے ٹھیک اپنے اپنے نمبر پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین اور پلیٹ فارم کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ چند سیکنڈ میں اوپر
چڑھ جاتے ہیں۔ ڈبے انتہائی صاف اور خوشبودار ہیں، لہذا لوگ اپنا کچرا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹرین کے واش رومز 5 اسٹار ہوٹلوں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں محسوس ہوا صفائی مسلمانوں کے لیے نصف لیکن جاپانیوں کے لیے مکمل ایمان ہے، اور یہ لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ ایمان پر پورے اترتے ہیں۔ جاپانیوں میں 4000 خوبیاں لیکن 2 خوفناک خامیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ الگ تھلگ اور خاموش رہتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ جاپان میں ہر سال 40,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی موت کے دن کا تعین بھی کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، اب فلاں دن خالی رکھیے گا، اس دن میرے گھر میں پارٹی ہوگی، اور یہ اس دن خودکشی کر لیتے ہیں۔ ملک میں سوسائڈ فارسٹ بھی ہیں، لوگ ان جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھے فیوجی کے راستے میں ایک جنگل بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ لوگ ماضی میں اپنے بوڑھے والدین کو جنگل میں درختوں کے ساتھ باندھ جاتے تھے اور وہ بھوک اور پیاس سے جان دے دیتے تھے، اور ان کی لاشیں جنگلی جانور کھا جاتے تھے۔ پورے ملک میں امن و امان ہے۔ پولیس کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی ہے، تھانوں میں بیٹھ کر سمارٹ کیمروں سے شہروں پر نظر رکھتی ہے۔ چوری چکاری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ جائیں، 10 دن بعد آپ کو وہاں ملے گا، اگر وہاں نہیں تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے مل جائے گا۔ جاپانی ڈی این اے میں فراڈ کا دھاگا سرے سے موجود نہیں ہے، لوگ فراڈ کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو دوسرے دن آ کر خود ہی اعتراف کر لیں گے۔ یہ آدھا گھنٹہ بعد ضرور لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پانی میں لیٹنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جاپانی کموڈ پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ کموڈ کی سیٹ گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ صفائی کا بٹن ہوتا ہے، آپ بٹن دبائیں، پانی کی فوار آئے گی اور آپ کو صاف کر دے گی، مسلم شاور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھروں کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں، گھروں اور فلیٹس کے پیچھے سبزے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ لان کی گھاس بھی خود کاٹتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے نہیں ہیں۔ ملک کی 99% آبادی کندھوں یا پشت پر بیگ لٹکا کر باہر نکلتی ہے۔ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ آپ کو پورے ملک میں درخت، گھاس اور پھول نظر آتے ہیں۔